السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا وقت تھا، اسٹیشن پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ حسنہ اپنی چادر کو اور بھی اچھی طرح لپیٹے ہوئے پلیٹ فارم کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اس نے اپنے کزن سے رکنے کی التجا کی تھی، لیکن وہ باضد تھا کہ اسے جانا ہے۔ میں جا رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا اور چل دیا۔ حسنہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر اکیلے پن کا احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس کی نظریں بار بار ریل کی پٹریوں کی طرف اٹھتی تھی، لیکن دور دور تک کوئی ٹرین کا نشان نہ تھا۔ اسٹیشن پر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور چند لوگ ہی ادھر ادھر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف کچھ مرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بوڑھی عورت چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی تھی۔ حسنہ نے دیکھا کہ وہ عورت بار بار ادھر ادھر دیکھتی ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ حسنہ اپنے قدم بوڑھی عورت کی طرف بڑھا دیے۔ وہ عورت دکھ میں گھری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے برسوں کا کوئی دکھ اس کے چہرے پر جم گیا ہو۔ حسنہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے پوچھا، اماں جی یہ بتائیں کہ ٹرین کب آئے گی؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور حسنہ کو دیکھا، پھر بولی، جلد ہی، لیکن بیٹا آج تو کوئی ٹرین نہیں آئے گی۔ حسنہ حیرانی سے بولی، کیوں اماں جی؟ میری تو آج رات کی ٹکٹ ہے، ٹرین تو آئے گی نا؟ بوڑھی عورت نے پھر حسنہ کی طرف ایک گہری نظر ڈالی اور ہمدردی سے بولی، بیٹا آج کوئی ٹرین نہیں آئے گی، دوبارہ دیکھ لو اپنی ٹکٹ۔ حسنہ کے دل میں ایک دھڑکن سی محسوس ہوئی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے ٹکٹ نکالا اور غور سے دیکھا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا، اور جیسے ہی اس نے تاریخ دیکھی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو کل کی تاریخ ہے، حسنہ نے ہلکی آواز میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور صدمہ صاف دکھائی دیا۔ آج تو 25 تاریخ ہے اور میری ٹکٹ 26 کی ہے۔ بوڑھی عورت نے آ بھری اور ہلکے سے بولی، بیٹا یہ تو ایک غلط فہمی ہو گئی، تم کل کی ٹرین کا انتظار کر رہی ہو، آج کوئی ٹرین نہیں آئے گی۔ حسنہ کو جیسے سکتہ سا ہو گیا، وہ ٹکٹ کو دوبارہ دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنکھیں اس حقیقت کو قبول کرنے میں دقت کر رہی ہوں۔ پیچھے کچھ گندے لوگ حسنہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت حسنہ کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ آج رات یہاں پھنس گئی ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک خاموشی چھا گئی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا حسنہ کے چہرے کو چھو رہی تھی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور حسنہ کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں جی میں جا کر ٹکٹ روم سے پوچھ کر آتی ہوں کہ ٹرین کب آئے گی۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے وہ ٹکٹ روم کی طرف بڑھی۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے کھڑکی پر موجود شخص سے پوچھا، معاف کیجیے، کیا آج کوئی ٹرین آ رہی ہے؟ ٹکٹ کاؤنٹر کے آدمی نے سرد لہجے میں جواب دیا، آج کوئی ٹرین نہیں آ رہی، کل آئے گی۔ حسنہ کا دل جیسے ڈوب گیا، اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ جلدی جلدی قدموں سے واپس لوٹی اور بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حسنہ نے اپنے کزن کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹیشن پر سگنل نہیں تھے، فون بار بار کٹ رہا تھا اور حسنہ کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے بوڑھی عورت کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد بوڑھی عورت کا بیٹا آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب حسنہ اسٹیشن پر بالکل اکیلی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا اسے واپس گھر چلے جانا چاہیے،
لیکن اسی لمحے اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں پلیٹ فارم پر زور زور سے گرنے لگی اور حسنہ کا دل اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حال میں گھر جانا مشکل ہوگا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں اسٹیشن پر انتظار کرے گی۔ پورا اسٹیشن اب خالی لگ رہا تھا سوائے چند مردوں کے جو ایک طرف بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکے حسنہ کو گور رہے تھے۔ وہ بار بار حسنہ کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہے تھے اور حسنہ کو اپنی قسمت پر رونے کا دل چاہا۔ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں بینچ پر رکھ لیے اور خود کو سمیٹتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گئی، جیسے خود کو نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی لڑکا جو اسے بار بار گور رہا تھا اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکا ہنس کر بولا، چلو ہمارے ساتھ چلو، یہاں کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ حسنہ نے خوف زدہ ہو کر کہا، نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، تم چلے جاؤ۔ لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کتنا لوگی ایک رات کا؟ یہ سنتے ہی حسنہ کا دل لرز گیا۔ اس نے نظریں جھکائی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسی لمحے باقی لڑکے بھی اس کے گروپ میں شامل ہو گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں تھیں۔ حسنہ کو لگا جیسے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائیں، لیکن ہر طرف اندھیرا اور خوف ہی نظر آ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے اندر ایک خوفناک طوفان اٹھ چکا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور حسنہ کے دل میں خوف و دہشت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکے اس کے ارد گرد ہنس رہے تھے جیسے کسی شکار کو گیر لیا ہو۔ ایک لڑکا جھک کر بولا، تو چلو، آخر مان ہی گئی نا؟ باقی لڑکے زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ ایک نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ مان جائے گی، تمہیں خواہ مخواہ اس سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے ان کا ارادہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ حسنہ نے خوف کے عالم میں ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور بولی، ٹھیک ہے چلو۔ وہ ان کے پیچھے چلنے لگی، مگر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن ہر طرف اندھیرا اور وہ لڑکے جیسے ہر راستہ بند کر چکے تھے۔ ان کے بیچ چلتے ہوئے وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور حسنہ کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ حسنہ نے اچانک موقع دیکھا اور دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں تیزی سے بھاگنے لگی، جیسے اس کی جان بچانا اب صرف اس کے بس میں تھا۔ لیکن اس کے پیچھے موجود لڑکوں میں سے ایک نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور چیخ کر کہا، چلو اسے پکڑو، وہ بھاگ رہی ہے۔ وہ لڑکے فوراً اس کے پیچھے بھاگ پڑے اور ان کی آوازیں حسنہ کے دل میں خوف کے مزید بیج بو رہی تھی۔ حسنہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے زمین پر گری۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز دھندلی ہو گئی اور زمین پر گرنے کی آواز کے ساتھ ہی اسے لگا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایک لڑکا جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے حسنہ کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور زور سے کہا، ہم سے چالاکی کر رہی تھی ہاں؟ حسنہ درد کے مارے کراہنے لگی اور روتے ہوئے بولی، نہیں پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لڑکا زہر کھند ہنسی کے ساتھ بولا، معاف؟ ہم سے چالاکی کر رہی ہو اور اب معافی مانگ رہی ہو؟ پھر اس نے باقی لڑکوں کی طرف دیکھ کر کہا، جلدی سے اسے اٹھاؤ، کہیں پھر بھاگ نہ جائے۔ ایک لڑکا حسنہ کی طرف جھکا کہ اسے اٹھا لے۔ تبھی دور سے ایک گاڑی کی روشنی آتی دکھائی دی۔ حسنہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اس نے پوری قوت سے چیخ کر کہا، بچاؤ بچاؤ۔ گاڑی کی روشنی قریب آ رہی تھی، لیکن اس لڑکے نے اسے زمین پر پٹک دیا۔
اور وہ بری طرح سے گری۔ گاڑی قریب آئی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی مدد ملتی، لڑکوں میں سے ایک نے حسنہ کو زور سے مارا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں جب گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو چند لمحے کے لیے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ گاڑی سے ایک نوجوان نکلا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت بے حد پراسرار اور دلکش تھی۔ اس نے لڑکوں کو دیکھتے ہی کہا، شرم کرو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ لڑکوں میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ بھاگنے والا ہے، چھوڑو اسے۔ دوسرے لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے بھی ایک رات کے لیے دے دیں گے۔ یہ چپ رہنے والوں میں سے لگتا ہے۔ زمان شاہ جو گاڑی سے نکلا تھا بہت خوبصورت اور باوقار نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور غصے کی چمک تھی۔ جب اس کی نظر حسنہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی نرمی آئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور لڑکوں کو مخاطب کر کے کہا، چھوڑ دو اسے اور یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکوں میں سے ایک جو خاصا سرکش لگ رہا تھا طنزیہ ہنسی کے ساتھ آگے بڑھا اور کہا، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ حسنہ کی طرف بڑھا کہ اسے دوبارہ چھوئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو پاتا زمان شاہ نے فوراً اسے ایک گونسا دے مارا۔ وہ لڑکا درد سے چیخ اٹھا اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ باقی لڑکے جو پہلے ہنس رہے تھے یکدم گھبرا گئے۔ زمان شاہ نے ان کی طرف غصے بھری نظر ڈالی اور کہا، جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ پھر اس نے باقی لڑکوں کو بھی ایک ایک کر کے مارا اور انہیں اتنی بری طرح دھویا کہ سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب سب لڑکے بھاگ گئے تو زمان شاہ نے حسنہ کی طرف دیکھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے نرمی سے اپنے کندھے پر اٹھایا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے زیر لب کہا، بڑی مشکل سے تمہیں پایا ہے، اب تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ زمان شاہ نے حسنہ کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے آج نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی عزت بچائی ہے بلکہ شاید اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ حسنہ بے ہوشی میں تھی اور دنیا مافیا سے بے خبر، لیکن زمان شاہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ بر وقت پہنچا اور ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور زمان شاہ نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اب حسنہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حسنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کہیں انجانی جگہ پر ہے اس کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر حسنہ جیسے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، وہ چلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر اسے زمان شاہ کا خیال آیا جس نے اسے بچایا تھا۔ زمان شاہ، حسنہ نے جلدی سے ملازمہ کو کہا اور وہ فوراً زمان کو بلانے چلی گئی۔ جیسے ہی زمان کمرے میں داخل ہوا حسنہ اسے دیکھتے ہی دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ زمان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زمان نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اختیار بھی تھا۔ حسنہ نے خود کو زمان کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے پلٹ کر مڑنا چاہا وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور سیدھی زمان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے دونوں بالکل ساکت کھڑے رہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ زمان نے نرمی سے حسنہ کے کندھے کو تھاما اور دھیرے سے بولا، کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں سے اور کس حال میں بچایا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت اور محبت چھپی ہوئی تھی۔ حسنہ نے اپنے ہاتھوں کو زمان کے سینے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا
اور زمان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ الفاظ ہونٹوں پر آ کر بھی نہ نکل سکے۔ زمان شاہ۔ حسنہ کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا، اور اس پل زمان کا دل سکون کی ایک لہر میں ڈوب گیا۔ اس کے نام کا یہ میٹھا تلفظ زمان کے دل کو کچھ لمحوں کے لیے جیسے قرار دے گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ محبت کا ایسا احساس جو شاید دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زمان نے آستہ سے حسنہ کا ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے دل میں عجیب سی کشش تھی جو اسے چھوڑنے نہیں دے رہی تھی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، زمان نے نرم مگر حتمی انداز میں کہا۔ حسنہ نے اسے حیرانی سے دیکھا، جیسے وہ سمجھ نہ پائی ہو کہ زمان کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تمہاری جگہ ہے، زمان نے حسنہ کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب تم میری زندگی کا حصہ ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ حسنہ نے گھبراہٹ سے اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں زمان کی محبت کا ایک نیا پہلو ابھر کر سامنے آیا۔ حسنہ نے آستہ سے اپنا سر جھکا لیا، اور زمان نے اس کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ دیکھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ زمان کے لہجے میں عزم تھا، اور اس کے دل میں محبت کی ایک نئی شمع روشن ہو چکی تھی۔ حسنہ نے ایک پل کے لیے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ زمان کے سینے سے ٹکرا کر وہ لمحہ جیسے ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ دونوں کے درمیان بے شمار جذبات تھے، محبت، تحفظ، اور ایک نہ کہی ہوئی بات جو زمان کی نگاہوں میں چمک رہی تھی۔ زمان نے آستہ سے حسنہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب تم یہاں ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ حسنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زمان کی محبت نے اسے وہ سکون دیا تھا جس کی وہ مدتوں سے منتظر تھی۔ ناول کے اختتام کو خاص اور دلچسپ بنانے کے لیے یہاں ایک خوبصورت اور جذباتی منظر تیار کیا جا رہا ہے جو حسنہ اور زمان کی محبت کی کہانی کو ایک خوبصورت انجام تک پہنچائے گا۔ دن کی پہلی کرنوں نے آسمان کو سنہری روشنی سے بھر دیا تھا۔ حسنہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے حیرت میں تھی۔ یہ گھر، یہ جگہ، سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مگر ایک چیز جو نہیں بدلی تھی وہ زمان شاہ کی موجودگی تھی۔ زمان کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا حسنہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حسنہ کی نظریں زمان سے ملی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی سکون کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ ابھی تک وہ لمحہ نہیں بھول سکی تھی جب زمان نے اسے بچایا تھا اور پھر اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ تم کب سے یہاں ہو؟ حسنہ نے دھیرے سے پوچھا۔ زمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تب سے، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو حسنہ۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور محبت تھی، اور حسنہ کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے اتنے قریب محسوس کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے کب تم پر اعتماد کیا، مگر ایک بات ضرور جانتی ہوں۔ حسنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگی، پھر دھیرے سے بولی، تم نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچی تھی۔ زمان نے حسنہ کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا اور پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حسنہ، تم میری زندگی میں وہ روشنی بن کر آئی ہو جس نے میرے دل کے اندھیرے کو ختم کر دیا ہے۔ تمہاری معصومیت اور تمہارا بھروسہ ہی میری طاقت ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حسنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ماضی کے دکھوں سے آزاد ہو چکی ہے، اور اب اس کے سامنے ایک نئی زندگی کھڑی ہے، ایسی زندگی جس میں زمان کا ساتھ تھا۔ اسی لمحے نانی کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اچھا تو تم دونوں یہاں ہو، نانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمان بیٹا، میں نے سوچا کہ آج تمہارے لیے اور حسنہ کے لیے کچھ خاص بناؤں۔ زمان نے نانی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، نانی آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ زمان نے حسنہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، نانی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اور حسنہ جلد شادی کریں گے۔ نانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہی تو میں سننا چاہتی تھی بیٹا، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ نانی نے حسنہ کو پیار سے گلے لگایا
اور زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ہونا ہے۔ حسنہ کی نظریں زمان کی آنکھوں میں تھی اور اس کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ محبت اور خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔ زمان نے اسے وہ مقام دیا تھا جس کی وہ ہمیشہ منتظر تھی۔ چند دن بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول تھا۔ نانی اور ملازمائیں خوشی خوشی حسنہ کی تیاریوں میں مصروف تھی اور زمان وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کو حقیقت بنتا دیکھ رہا تھا۔ شادی کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ حسنہ دلہن بنی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ زمان جب اسے دیکھنے آیا تو وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے رک گیا ہو۔ حسنہ کے چہرے کی چمک اور زمان کی محبت بھری نظروں نے دونوں کے درمیان خاموشی سے بہت کچھ کہہ دیا۔ نکاح کی رسم ہوئی اور جب مولوی صاحب نے زمان سے پوچھا، کیا آپ کو حسنہ بی بی قبول ہے؟ تو زمان نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب حسنہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ حسنہ اور زمان نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئی وہ دونوں مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ شادی کے بعد دونوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ حسنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور زمان کے چہرے پر سکون کی ایک لہر تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، اور یوں ان کی محبت کی کہانی خوشیوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی، مگر حقیقت میں یہ ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔